الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ولقنوهم عند الموت لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہم سب پر اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو دین کے قریب تر لانا، دین کے مطابق عمل کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے ہمارے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کی طرف لانے کی فکر اور کوشش کریں. جتنی اپنی اصلاح کی فکر لازم ہے اتنی ہی اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر بھی لازم ہے. چنانچہ حضرات انبیاء کرام کے واقعات سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے کہ حضرات انبیاء کرام نے اپنی اولاد کی فکر اور ان کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کیسی فکر فرمائی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان پیغمبر گزرے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور اسماعیل ایسے عظیم اللہ کے پیغمبر تھے کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. تو ان کا یہ حکم کرنا اللہ کو ایسا پسند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم کا حصہ بنا دیا کہ وہ اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے پسندیدہ بندے تھے. اس میں پسندیدہ بندے ہونے کو اللہ نے مرتب فرمایا ہے اس بات پر کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے میں
یہ کافی نہیں ہے کہ ہم خود دیندار ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی دین کی طرف بلانے کی فکر کرنا یہ اللہ کی پسندیدگی کے لیے لازم اور ضروری امر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت ذکر فرمائی ہے۔ جب والد موت کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اپنی اولاد کی فکر اسے ہوتی ہے، لیکن یہ فکر کیا ہونی چاہیے؟ اولاد کی دنیا کی فکر ہو یا ان کے دین کی فکر ہو، یہ ہمیں اللہ کے نبی کی اسوہ اور وصیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت سے پہلے اپنی ساری اولاد کو جمع فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی آگے اولادیں تھیں، سب کو جمع فرمایا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، فرمایا کیا تم حاضر تھے اس وقت کہ جب یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا وقت حاضر ہوا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اس وقت کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی اولاد سے فرمایا، اپنے بیٹوں سے فرمایا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اگر آج ہم ہوں تو ہمیں تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کی کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا، ہمارے اولاد کی معاشی انتظام اور کسب اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ کہاں سے پوری ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم بتوں کی عبادت شروع کر دو۔ تو فرمایا انہوں نے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے ذرا بتاؤ۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے فرمایا کہ ہم عبادت اسی کی کریں گے کہ جو آپ کا الہ ہے، یعنی اللہ رب العزت، اور آپ کے آباء و اجداد کا الہ ہے، یعنی جنہوں نے آباء و اجداد نے جس اللہ کی عبادت کی تھی اسی کی ہم بھی کریں گے۔ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ ہیں، الہ واحدہ، ہم سب کے الہ یعنی معبود حقیقی، اور جن سے انسان نفع نقصان کے لیے مراجعت کرے وہ تو ایک ہی الہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کریں گے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرات انبیاء کرام کو اپنے اولاد کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا ذکر فرمایا ہے، وہ دعا یہ ہے کہ فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کی جو آپ نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر جو آپ نے نعمت کی، واصلح لی فی ذریتی، اور اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ خود اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، والدین اور اولاد ہو، تو اب والدین کے اوپر جو نعمتیں ہیں اس کا شکر ادا کیجئے، اور اولاد کے لیے دعا کیجئے کہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں آپ ہی کی طرف یا اللہ رجوع کرتا ہوں اور میں آپ ہی کا فرما بردار ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم الشان پیغمبر ہیں، اور ان کے چہیتے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بچپن ہی میں بھائیوں کی ایک غلطی کی وجہ سے جدا ہو گئے، انہوں نے ان کو بیچ دیا مصر کے ایک قافلے کے اوپر، اور پھر وہ مصر میں جا کر فروخت ہوئے۔ لمبا قصہ ہے۔ جب تقریباً 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور بھائی آ کر بتاتے ہیں اور ابا جان کو کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کے بیٹے یوسف تو مل گئے ہیں، اور ان کی جو قمیص ہے وہ ان کی نظر پر ڈالتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہ اللہ کے حکم سے بحال ہو جاتی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں یوسف کا کیا حال ہے؟
تو بیٹے ان سے کہتے ہیں کہ وہ تو بڑی اچھی حالت میں ہیں، اس لیے کہ وہ تو مصر کے بادشاہ بنے ہیں، ان کے پاس تو خزانے ہیں، ان کے پاس ٹھاٹ باٹ ہے، ان کو عزت اور جاہ و جلال کا مقام حاصل ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ میں اس بات کے بارے میں تم سے نہیں پوچھتا کہ ان کا مقام کیا ہے اور ان کے پاس کتنا مال ہے، میں ان کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کا حلیہ کیسا ہے اور ان کا دینی کریکٹر کیسا ہے۔ تو دیکھیں ایک نبی کو اپنی اولاد کی اس بات کی فکر اتنی نہیں ہے کہ ان کا دنیا کا کیا بنے گا، ان کا مقام کیا ہوگا معاشرے میں اور ان کو مال و دولت کہاں سے ملے گی، فکر ہے تو اس بات کی کہ ان کا کردار کیا ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی کردار ہی پر بنتی ہے۔ دنیا میں بھی انسان کو سکون اور چین اپنے کردار سے اور اللہ کے ساتھ صحیح تعلق سے ملتا ہے، جس کو اصلاح کہتے ہیں۔ اپنی اصلاح جو کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سکون اور چین کی زندگی عطا فرمائیں گے، آخرت بھی اسی کے لیے ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد دین سے دور نہ ہو، ہماری اولاد وہ دین کے اوپر کاربند رہے۔ دنیا تو بقدر ضرورت ہے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر سب کو رزق دینا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین پر جتنے بھی جاندار چلتے ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے، لیکن اصل فکر یہ ہے کہ اپنی اولاد کی دینی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور یہ دینی فکر آج ہمارے اندر رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اپنی اولاد کی دینی فکر پیدا کریں۔ ہمارے شیخ الاسلام صاحب نے ایک دفعہ ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک ہمارے جاننے والے شخص تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو انگریزی تعلیم شروع سے دینے شروع کی اور دینی تعلیم کچھ بھی نہیں دی، شروع سے ہی وہ انگریزی بڑے بڑے اداروں کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہے۔ فرمایا کہ والد بڑے دیندار، تہجد گزار، نیک صالح ہیں، اور ان کا بیٹا انگریزی اداروں کے اندر تعلیم حاصل کرتے کرتے، ڈگریاں حاصل کرتے کرتے ایک اونچے منصب پر نوکر لگ گیا، ملازم لگ گیا۔ تو اب والد اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ میرا بیٹا بڑی تعلیم حاصل کر گیا اور اس کو اچھی ملازمت مل گئی اور معاشرے کے اندر اس کا ایک بڑا مقام حاصل ہو گیا، معاشرے میں اس کو ایک بہت بڑا اونچا مقام حاصل ہو گیا۔ البتہ تھوڑی سی بات ہے کہ وہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا، تھوڑا سا بے دین ہو گیا، لیکن معاشرے میں اس کو ایک اچھا کیریئر مل گیا۔ تو فرمانے لگے کہ دیکھو آج والدین کی یہ سوچ ہے کہ بے دین ہونے کو یہ کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا بے دین ہی تو ہوا ہے، تھوڑا سا بے دین ہونے کی وقت کو معمولی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بے دین ہونا یہ تو سب سے بڑا نقصان ہے اور ساری مصیبتیں بے دینی کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص بیمار ہوا، اس کے اعزاء اقارب قریب آئے، موت کا وقت تھا، اب موت کے سلسلے سے گزر کر اس کا انتقال ہوا اور ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ تو ڈاکٹر نے دیکھا، اس نے چیک کیا، سارے بدن کو چیک کیا، اس نے کہا کہ اس کا بدن تو سر سے لے کر پاؤں تک سارا ٹھیک ہی ہے، بس اتنی بات ہے کہ ذرا سی روح نکل گئی۔ تو فرمایا جیسے یوں کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کی ذرا سی روح ہی نکل گئی ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ بس باقی تو ٹھیک ہے لیکن ذرا سا بے دین ہو گیا ہے۔ تو اب یہ جو بے دین ہونا ہے، یہ جب انسان ایک مرتبہ راستے سے بھٹک جاتا ہے، بعض اوقات پھر وہ بے دینی کے راستے پر ہی ساری زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی اولاد کا مستقبل سوچتے ہوئے سب سے پہلی بنیادی بات یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو اولاد ہے وہ دین سے کبھی بھی دور نہ ہو، اور اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کا جوڑ ایسے لوگوں سے پیدا کریں جو دیندار ہو۔ دیندار لوگوں سے جب اپنی اولاد کا ربط جوڑ دیں گے، پھر اگر وہ انگریزی اداروں میں بھی تعلیم حاصل کرے وہاں بھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اگر وہ کسی بھی جگہ جائیں گے تو گمراہی
سے بچ جائیں گے، کیونکہ ان کا جوڑ اور ان کا ربط دیندار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے شریعت نے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کا ایسے اہتمام سے حکم دیا، لیکن اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو جب شروع سے ہم سمجھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، تو اب اللہ کا حکم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ہم اعتدال کے ساتھ سمجھائیں۔ ایک طرف یہ حکم ہے کہ اولاد کو اتنا لاڈ پیار نہ دے کہ ان کو بالکل روک ٹوک ہی نہ کرے۔ بعض بچے بہت زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں اور والدین بالکل روک ٹوک نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے بچے کی تربیت خراب ہو جاتی۔ اور فرمایا کہ اتنی زیادہ سختی بھی نہ کی جائے، اتنا زیادہ مار بھی ان کو نہ مارا جائے کہ اس کی وجہ سے وہ ڈھیٹ بن جائے اور اس کی وجہ سے ان کے اخلاق خراب ہو جائیں۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت تربیت کا نظام نظر آتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، یہ مشہور صحابی ہیں، چچا کا نام معروف نہیں ہے، اس لیے احادیث میں یہ آتا ہے عم ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ میں انصار کے کھجوروں کو پتھر مار رہا تھا، اور پتھر مار مار کر نیچے کھجور گرتے میں اس کو کھاتا۔ تو فرمایا کہ انصار صحابہ جن کا باغ تھا انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اب قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، کہ وہ تعلیم جو کسی بڑے سے بڑے دانشور کے ہاں آپ کو نہیں ملے گی، جو کسی بڑے سے بڑے فلسفی اور ڈاکٹر اور کسی بڑے سے بڑے جو ہے انجینئر کو معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شکایت سنی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے کھجور خراب کر رہا ہے اور اس کو پتھر مار رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ لم ترمی النخل، کہ آپ جو ہے اس کھجور کے میوے کو اور باغ کو کیوں پتھر مار رہے ہیں؟ تو حضرت ابو رافع کے چچا فرماتے میں نے کہا کہ لأن آکلہ، اس لیے کہ تاکہ میں کھاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ لا ترمی النخل، کہ کھجور کو پتھر مت مارو، ہاں جو نیچے کھجور کے دانے گر چکے ہوں بس ان کو کھا لیا کرو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بلا کر ان کے سر پر دست شفقت رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہم اشبع بطنہ، یا اللہ ان کے پیٹ کو سیراب فرما دے، یا اللہ ان کے پیٹ کی حرص ختم فرما دے، اس کو سیراب فرما دے۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلیم دے رہے ہیں، اس میں کتنے اسباق ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے بچے کو پکڑ کر خود مارا پیٹا نہیں، اگر ہم ہوتے تو ہم تو بچے کو سب سے پہلے مارتے۔ بچوں کو شفقت اور محبت دینا یہ دین کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ جو سفید ریش والے معزز بزرگ ہیں ان کی عزت نہیں کرے گا اور جو بچوں کا شفقت نہیں کرے گا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام خود سزا دینے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ ان کی شکایت سن کر بچے کو سزا دیں، بلکہ بچے کو موقع دیا اور فرمایا کہ آپ کیوں ان کھجوروں کو پتھر مار رہے تھے؟ معلوم ہوا اگر بچہ بھی ہو اس کے خلاف بھی کوئی شکایت ہو، آپ بچے سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے۔ جب تک دونوں طرف سے واقعہ اور بات سامنے نہ آ جائے اس وقت تک انسان کوئی فیصلہ نہ کرے۔ پھر یہ ہے کہ وہ بچے نے جب معقول وجہ بیان کر دی کہ میں بھوکا ہوں، کھانے کی ضرورت ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے پیٹ لگایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو شفقت اور پیار سے سمجھایا۔ یہ طریقہ ہے اپنے بچوں کو تربیت دینے کا کہ ہم سزا دینے سے پہلے بچوں کو سمجھائیں۔ افہام تفہیم یہ بہت ضروری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم
40-50 سال میں تربیت یافتہ ہیں اور ہم نے سب کچھ سیکھ لیا تو بچے بھی ہماری طرح ہو جائیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمود اشرف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اہل و عیال سے اس کی توقع نہ کرو کہ جیسے تمہاری تربیت ہو چکی ہے تو وہ بھی 100% اسی طرح ہو۔ اس طرح کہاں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ تو 40-50 سال ٹھنڈا گرم دیکھ کر سارے حالات گزار کر اس حد تک پہنچے ہیں۔ ایک بچہ ہے، اس کو کیا پتا، اس کو کیا سمجھ؟ اس لیے بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں، جس قدر بھی ہو سکے بچے کو ہر بات سمجھانی یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح فرمایا اپنی اہلیہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں کہ وہ بھی باتوں کو اس طرح نہیں سمجھے گی کہ جس طرح تم سمجھ رہے ہو، کیونکہ عورتوں کی عقل اور ان کی رائے مرد کے مقابلے میں اللہ نے کم رکھی ہے، اور ایک عورت اس طرح نہیں ہو سکتی جس طرح مرد کا ذہن ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا، اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، اس لیے فرمایا کہ ان سے انتفاع کرو اسی طرح کے جس طرح وہ ٹیڑھی ہے۔ یہ ٹیڑھا رہنے دو، بالکل سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا طلاق دینا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو کیسے پیار سے سمجھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے سر پر دست شفقت پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ اب آپ بتائیں کہ ایسی تعلیم بچے کو بھولے گی؟ کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ ایسا بچہ یہ تعلیم مرتے دم تک یاد بھی رکھے گا اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ تعلیم سکھائے گا۔ اس لیے ان کی تعلیمات سے ہم بھی اب روشناس ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو ڈانٹتے ہیں، اور بعض ساتھی تو بالکل تھپڑ مار دیتے ہیں، اس کو سزا دے دیتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے بچے کا ذہن الٹا ہو جاتا ہے اور وہ بجائے سیکھنے کے متنفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب تعلیم ہے جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو میں یہ کھانا کھاتے ہوئے پلیٹ میں بڑا تھال ہوتا تھا، اس میں کبھی یہاں سے کھا رہا ہوں کبھی وہاں سے کھا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اے اکراش، ہر جگہ سے نہ کھاؤ، سارا کھانا ایک طرح ہے، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا ہاتھ پکڑ کر ان کو طریقہ سکھایا، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد کھجور لائے گئے، اور اس میں مختلف قسم کے کھجور تھے۔ مدینہ منورہ میں کتابوں میں لکھا ہے کہ 200 سے زیادہ قسموں کی کھجور اللہ نے پیدا فرمائی۔ کیسی مبارک جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے روحانی اعتبار سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمایا، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے۔ اور جسمانی فوائد، یعنی اللہ نے رزق کتنا عظیم رکھا ہے، 200 سے زیادہ قسم کے کھجور ہیں۔ تو فرمایا میں کھجور کھا رہا تھا تو میں آپ کی تعلیم کی وجہ سے اپنی سائڈ سے ہی کھا رہا تھا، بس اسی طرف سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اکراش، یہ کھجوریں مختلف قسم کی ہیں، لہذا جہاں سے مرضی ہے وہاں سے کھاؤ۔ تو میں ہر جگہ سے کھانے لگا۔ تو یہ اپنے بچوں کو، اپنے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معروف حدیث ہے، یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم اس وقت دو کہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو جبکہ ان کی عمر 10 سال ہو جائے، وفرقوا بین مضاجعہم، اور ان کے لیٹنے کی جگہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو الگ الگ کر دو، یعنی 2 بچوں کو ایک ساتھ بسترے پر نہ سلاؤ جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو نماز کا حکم دینے کا امر فرمایا، حکم فرمایا جب ان کی عمر 7 سال ہو۔ معلوم ہوا کہ 7 سال سے پہلے بچے کے اوپر کوئی تعلیمی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں جو سب سے اہم عبادت ہے فرمایا 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم کرو۔ اسی سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے
کہ جس طرح نماز کا حکم ہے اسی طرح تمام اوامر اور نواہی کا حکم ہے، یعنی روزے کا بھی، اسی طرح باقی جتنی بھی کرنے کے کام ہیں اور جتنے بچنے کے کام ہیں سب کا یہ حکم ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو گیا، اگر وہ سگریٹ پیتا ہے اس کو منع کرے، اگر وہ کوئی نشے کی طرف جا رہا ہے، نسوار ڈالا، اس کو منع کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اگر خدا نخواستہ وہ شراب پی رہا ہے تو 7 سال سے اوپر کا بچہ جو ہے اس کو شراب سے منع کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح نہ کیا جائے کہ کہا جائے ابھی بچہ ہی تو ہے، اگر ہم یہ کہیں گے ابھی بچہ ہی تو ہے تو اس سے اس کی تربیت خراب ہو جائے گی۔ حرام کاموں سے اس کو بچانے کی کوشش اس طرح کرے کہ اس کو حکم کرے، لیکن مارنا نہیں ہے اس کو، 7 سال کے بعد مارنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ 7 سال سے پہلے بچے کے اوپر تعلیم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ کر بڑا بن کر بہت کچھ بنے، وہ 3 سال کی عمر میں اس کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس بچے کی نشو و نما خراب ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ 7 سال سے پہلے بچے پر تعلیم کا زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ہاں، 7 سال سے پہلے بچے کو گھر کے اندر تربیت دی جائے اور گھر کے اندر اس کو چھوٹی موٹی باتیں سکھائی جائے۔ 3 سال کا مثلا بچہ ہے، 4 سال کا بچہ ہے، گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کو تھوڑا بہت سکھائے۔ اگر اس طرح کے اسکول میں جیسے شروع میں بعض اسکولوں میں بچوں کو کھیل کود کا موقع دیا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو سکھاتے ہیں، تھوڑا بہت بوجھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے، لیکن زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہ ڈلوایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب تعلیم ہے۔ مومن کی زندگی کی ابتدا بھی فرمایا لا الہ الا اللہ سے ہو اور اس کا اختتام بھی لا الہ الا اللہ پر ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگ جائے، 3 سال کا ہو گیا بولنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، اپنے بچے کو ابتدا کے اندر لا الہ الا اللہ شروع کر کے کلام سکھاؤ، اور جب موت کا وقت آئے، زندگی سے جا رہے ہیں، تو اس وقت بھی فرمایا وَلَقِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب موت کا وقت آ گیا تو اپنے عزیز کو، قریب کو، بڑے کو موت کے وقت بھی تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی۔ اور تلقین کیا ہے کہ اس کے قریب بیٹھ کر زور زور سے آپ کلمہ پڑھیں، یعنی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اس کے قریب پڑھا جائے۔ جس وقت کوئی آدمی مر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہم پر بھی موت آنی ہے، ہمارے جتنے گھر والے ہیں سب پر موت آنی ہے۔ موت کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ یہ اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے کہ جب میں مرنے لگوں تو میرے ساتھ کیا کریں۔ سب کو سیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے موت کا وقت جب آ گیا، کوئی علاج فائدہ نہیں دے گا، کوئی دوائی دارو فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے طے شدہ وقت ہے۔ اس لیے اس وقت فکر اس کی جائے کہ ان کی جو زندگی کا اختتام ہو رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہو جائے، اور وہ یہ کہ اس کے قریب کلمہ پڑھا جائے اور سورہ یاسین پڑھی جائے۔ اس لیے کہ جب آخری کلمہ اگر اس کا لا الہ الا اللہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے۔ ویسے تو سب لا الہ الا اللہ پڑھنے والے آخر کار جنت میں جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، یعنی جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر دخول اولی جنت میں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کتنا عظیم اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بچوں کو جب پہلا کلمہ سیکھے، جب زبان سے بولنا سیکھے تو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ 7 سال سے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نماز کے لیے نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم اس وقت کرو جب 7 سال کے ہو جائیں، تو مسجد میں لانے کا مقصد نماز ہی کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے پہلے تو نماز کے حکم سے بھی منع فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنبوا مساجدکم، فرمایا اپنی مساجد کو پاک صاف رکھو، عن صبیانکم و مجانینکم، اپنے بچوں اور اپنے مجنونوں سے۔
یعنی پاگلوں اور مجنونوں سے بچوں مساجد کو صاف رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آگے یہ ہے کہ جب 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہ پڑھیں، فرمایا ان کو مارو، یعنی ان کو سزا بھی دے سکتے ہو۔ اب 10 سال کے بعد سزا دینے کا جو حکم ہے، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شریعت نے والدین کو اور اساتذہ کو بچے کو ادب سکھانے کے لیے سزا کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی بہت زیادہ حدود اور قیودات ہیں۔ چنانچہ اس کی 5 شرطیں ہیں۔ ایک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ایک صحابی تھے حضرت مرداس رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت مرداس جو تھے یہ بچوں کے معلم تھے، تو ان کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک ان تضرب فوق الثلاث، کہ اس سے بچوں کہ کسی بچے کو 3 سے زیادہ مرتبہ مارو، زیادہ سے زیادہ بچے کو مارنا ہو 3 مرتبہ مار سکتے ہیں، اور وہ بھی کھلے ہاتھ سے مارنے کی اجازت ہے، ڈنڈا مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کو ڈنڈا مارنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈنڈا جو ہے یہ سزا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بالغ ہو جائیں، اور بالغ کے لیے یہ تعزیری سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہے، لیکن نابالغ کو تعزیر نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو ڈنڈے سے سزا دینا منع ہے۔ کھلے ہاتھ سے سزا دی جائے، اس میں بھی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 3 سے زیادہ مرتبہ نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، تیسری شرط یہ ہے کہ جسم کے اوپر نشان نہ پڑے، ایسے زور سے نہ مارے کہ جسم کے اوپر نشان پڑ جائے، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ انسان بچے کو مارے تو ہاتھ سے مارے، ڈنڈے سے نہ مارے۔ یہ 5 شرائط ہیں۔ 3 سے زیادہ مرتبہ نہ مارے، کھلے ہاتھ سے مار سکتے ہیں، ڈنڈا نہیں مار سکتے۔ اسی طریقے پر اگر بچے کو مارے تو چہرے کے اوپر نہ مارے، اور اگر سزا دیں تو اتنا نہ دے کہ اس کے جسم پر نشانات پڑ جائیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو جو زیادہ سخت مارتے ہیں جو لوگ، بہت سے اساتذہ بھی مارتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ اتنا سخت جرم ہے کہ اس کی تلافی کی مجھے کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی۔ اگر آپ نے بڑے پر ظلم کیا تو اس سے معافی مانگ لیں گے، وہ معاف کر دے گا، چلو معاف ہو گئے، لیکن بچہ اگر معاف بھی کر دے تو بچے کی معافی شرعاً معتبر نہیں ہے، کیونکہ بچہ اپنی چیزوں کو معاف نہیں کر سکتا، وہ شریعت میں معتبر ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے انسان بچوں کے ساتھ معاملے میں بہت احتیاط کرے، اور ان کو اتنی سخت سزا دیں کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہگار ہو جائے۔ یہ اتنی سخت جرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت مرداس کو آپ نے فرمایا ایاک ان تضرب فوق الثلاث، 3 مرتبہ سے زیادہ مارنے سے بچو، فإنک اذا ضربت فوق الثلاث اقتص اللہ منک، اس لیے کہ اگر تم نے 3 مرتبہ سے زیادہ مارا تو اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لیں تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو دیندار بنائے۔ وآخر دعوانا